ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ماہ مقدس، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور 3 درجات پر ہے، 3 مراحل میں ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ وہ تخلیق محمدی ہے، یعنی تخلیق نور محمدی۔ پھر مالک لم یزل کی مشیت اور رضا یہ ٹھہری کہ اپنے محبوب کا نور تو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کروں گا، لیکن محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر سارے نبیوں کے آخر میں مبعوث کروں گا۔ تو تخلیق محمدی ساری کائنات سے پہلے ہوئی تخلیق نور محمدی۔ دوسرا مرحلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے۔ وہ ربیع الاول شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بطن اقدس سے بشری لبادے میں اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ پھر 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بعثت مقدسہ ہے۔ تو ظہور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 مراحل ہیں۔ ایک تخلیق نور محمدی، دوسری ولادت محمدی، اور تیسری بعثت محمدی۔ یہ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس حضور علیہ السلام کے میلاد اقدس کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تم پر کوئی نعمت اتاری جائے تو تم پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، 13واں پارہ، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو زیادہ کر دوں گا، نعمت کا فیض اور برکت بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، شدید عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ گویا نعمت کے حصول پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور دوسرا یہ کہ شکر ادا نہ کیا جائے تو بندے کے لیے شدید عذاب ہے۔ تو شدید عذاب جو ہے وہ یا ترک واجب پر آتا ہے یا ترک فرائض پر آتا ہے، لہذا شکر ادا کرنا قرآن کی آیت سے واجب ٹھہرا۔ اب اللہ عزت دے تو شکر ادا کرنا واجب، دولت دے تو شکر ادا کرنا واجب، شہرت دے تو شکر ادا کرنا واجب، اور اس نعمت میں اضافے کا باعث ہے تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو کیا کہتا ہے آپ کا ایمان کہ وجود مصطفیٰ کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جب عزت دولت اور شہرت ملنے پر شکر ادا کرنا واجب ہے تو پھر حضور علیہ السلام کے ملنے پر شکر ادا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ ذرا دل کے مفتی سے تو پوچھ، ذرا اپنے ایمان سے فتویٰ تو لے کہ بیٹا آ جائے تو تیرے لیے شکر ادا کرنا واجب، تو نیا گھر بنا کے شفٹ ہو جائے تو شکر ادا کرنا واجب، تیری جاب میں ترقی ہو جائے
تو اس نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ارے 1000 نعمتوں پر شکر ادا کرنا اگر تیرے لیے واجب ہے تو مصطفیٰ پاک تو وہ ہستی ہے، وہ وجود ہے کہ کس وجود کی برکت سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو حضور کی آمد پر شکر ادا کرنا بھی واجب ہے، اور صرف واجب نہیں بلکہ یہ ایسا واجب ہے جس کے ادا کرنے سے اللہ اس نعمت کے فیض اور برکت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو عزت دولت اور شہرت کا شکر ادا کرو تو عزت دولت اور شہرت میں اللہ اضافہ فرمائے گا۔ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر پیش کرو تو اللہ تمہارے ایمان میں اضافہ فرما دے گا۔ اب پوچھا جا سکتا ہے شکر کیسے ادا کیا جائے؟ بڑا اہم سوال ہے، کیسے شکر ادا کیا جائے؟ قرآن کریم سے پوچھا جائے کہ اے کلام الہی، تو نے حکم دیا کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرنا واجب ہے، اب تو ہی بتا کہ شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے نعمت ملے تو شکر ادا کرنے کے مالک نے ایک طریقے، 2 طریقے، 3 طریقے نہیں بتائے، اللہ نے شکر ادا کرنے کے کثیر طریقے بتائے۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم نے یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا شروع کر دیا تو میرے آقا کا میلاد جشن کیسے بن گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا دن عید کیسے بن گیا؟ اور اس دن فرحت کا اظہار کرنا یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ تو اسی پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ پہلا طریقہ جو اللہ کے قرآن نے نعمت پر شکر ادا کرنے کا ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کیا جائے، ذکر مصطفیٰ کیا جائے، ذکر میلاد مصطفیٰ کیا جائے، میرے آقا کی کائنات میں تشریف آوری کے لمحات احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں، اور اس دور میں دنیا کا حال کیا تھا یہ لوگوں کو بتایا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگنے سے دنیا کی حالات کیسے بدل گئے یہ دنیا کو سمجھایا جائے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ میلاد سے پہلے کا ماحول کیا تھا اور میلاد کے بعد کا ماحول کیا بنا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے 4 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی۔ کب؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کی عزتوں کے لوٹنے والے تھے۔ اس اندھیر نگری کے ماحول میں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ایک نعمت نازل فرمائی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو اور اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تمہیں اس وقت عطا فرمائی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو ہوا کیا؟ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اس نعمت کے وجود کی برکت سے تمہاری صدیوں کی دشمنیاں محبتوں میں تبدیل فرما دی۔ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کی برکت سے۔ تو سوچو نا کہ وہ ماحول کیا تھا جب والدین کو منڈیوں میں لوگ بیچ کے آتے تھے، جب اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، جب بچی پیدا ہو جائے تو اپنے منہ کو چھپا کے پھرتے تھے کہ اس رسوائی کے ساتھ زندہ رکھوں اسے یا اسے مار ڈالوں۔ اس ماحول کے اندر اللہ نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی،
وہ جو تم کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر تم صدیوں لڑتے رہتے تھے، اللہ نے ایک وجود تمہیں عطا فرمایا۔ وہ آمنہ کا لال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس کائنات میں جلوہ افروز ہوا، حضور کے آنے کی برکت سے تمہاری صدیوں کی دشمنیاں محبتوں میں بدل گئی۔ تو اس نعمت کا ذکر کیا کرو اور اس نعمت کو یاد کیا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ ذکر میلاد مصطفیٰ کی محفل کرو، یہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا قرآنی طریقہ ہے۔ حضور کو یاد کرنے کے لمحات اپنے گھروں میں گزارو، ان محافل میں، ان مجالس میں جاؤ جہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کرنا یہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ اور جب شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہارے ایمان میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب یہ ایک طریقہ نہ تھا کہ جس پہ شکر ادا کیا جاتا، قرآن نے ایک طریقہ اور بھی بتایا۔ اگر کہا جائے کہ ذکر مصطفیٰ کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے تو کسی اور طریقے کی ضرورت نہیں۔ یہ تم دھوم مچاتے ہو، گلیوں بازاروں کو سجاتے ہو، اپنے گھروں میں لائٹنگ کرتے ہو، چراغاں کرتے ہو، لنگر بناتے ہو، غریبوں کو کھلاتے ہو، لوگوں کو بلاتے ہو، یار کی باتیں سناتے ہو، ایک دوسرے کے دل پھاڑتے ہو، تو یہ سارا اہتمام کرنا بھئی یہ کیا ہے؟ ذکر کرو۔ کیونکہ ذکر کے 3 طریقے ہیں، ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالجوارح۔ تو زبان سے ذکر کرو تو یہ بھی ذکر ہو گیا، دل میں حضور کو یاد کر لو تو یہ بھی ذکر ہو گیا، اور جوارح کے ساتھ یعنی تمہارے جسم کے ارکان بتائیں کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا بولنا، تمہارے گفتار اور تمہارا کردار بتائے کہ تم کسی کے غلام ہو، تو یہ ذکر بالجوارح ہوتا ہے، یعنی تمہارا وجود کسی کا پتہ دے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کسی کی طرف اشارہ کرے، تمہیں دیکھ کے لگے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے، تو یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے، اور اسے کہتے ہیں ذکر بالجوارح۔ تو ذکر کے 3 طریقے ہیں، بندہ کہے گا میں نے دل میں یاد کر لیا، بندہ کہے گا کہ میں نے زبان سے ذکر کر لیا، بندہ کہے گا کہ میں سنت پہ عمل کرتا ہوں تو میری داڑھی شریف بتاتی ہے، میرا امامہ بتاتا ہے، میرا سنت کے مطابق اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا گفتار اور کردار بتاتا ہے کہ میں حضور کو یاد کرتا ہوں، اور یاد کرنا شکر کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ تو پھر اب آپ بتائیں کہ اتنا کافی نہ ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں اگر قرآن اس کو کافی سمجھے تو کافی ہے، اور اگر قرآن اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا اور طریقہ بھی بتائے تو پھر فقط اتنا شکر ادا کرنا یہ ناکافی ہے۔ آپ کہیں گے کہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ اور پہلا طریقہ قرآنی تو یہ ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اسے یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ نعمت کو یاد کرو، لیکن قرآن فرماتا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ آپ 30واں پارہ پڑھتے ہیں سورہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس سورہ کی آخر میں آیت آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے حبیب اللہ رب العزت کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تقسیم کر رہا ہوں اللہ کے پیغام کو، ایک ہوتا ہے ذکر نعمت، اس حکم کو ساتھ ملایا تو دوسرا ہوتا ہے تحدیث نعمت۔ ایک ہے نعمت کو یاد کرنا اور دوسرا ہے نعمت کا چرچا کرنا، نعمت کی دھوم مچانا۔ یہ قرآنی حکم ہے، کوئی بندہ کہے تو اس کی بات کا انکار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر بندہ خدا وجود مصطفیٰ سے کوئی بات نکلے تو اس بات کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کے قرآن سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔
قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے نعمت کو یاد کیا جائے، لیکن دوسرا طریقہ ہے نعمت کا چرچا کیا جائے۔ یاد کرنا 2 لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، 4 لوگوں میں ہو سکتا ہے، 10 لوگوں میں ہو سکتا ہے، اندر محفل کے اندر، مجلس کے اندر، گھر کے اندر ہو سکتا ہے۔ ارے ذکر تو زبان سے بھی ہو سکتا ہے، ذکر بالقلب بھی ہو سکتا ہے، بالجوارح ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور حکم دے رہا ہے اپنے محبوب کو، اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے تو فقط ذکر نہیں کرنا بلکہ نعمت کی کائنات میں دھوم مچا دینی ہے۔ گوگل پہ جا کے سرچ کر لے، اب تو بچہ ریسرچر بن چکا ہے، تو جائیں چیک کریں کہ فحدث تحدیث نعمت کا مطلب کیا ہے۔ ارے ذکر 2 4 10 لوگوں میں کیا جائے تو ذکر ہوتا ہے، یاد دل میں بھی کیا جائے تو یاد ہوتا ہے، مگر تحدیث نعمت اور چرچا اور دھوم تب ہوگا جب گلیوں اور بازاروں کو سجایا جائے اور گلیوں بازاروں میں یہ دھوم مچا دی جائے کہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے، حضور کی آمد کے چرچے کیے جائیں، سرکار کی تشریف آوری لوگوں کو بار بار بتائی جائے اور کونا خدروں اور گلیوں بازاروں میں لوگوں کو بتایا جائے کہ آج وہ دن ہے جب اللہ رب العزت نے اپنا محبوب اس کائنات کو عطا فرمایا۔ محبوب تو دنیا میں کوئی دیکھنے نہیں دیتا، اللہ کا ظرف دیکھو کہ اس نے اپنا محبوب تھا کائنات کو عطا فرما دیا، اور ظرف کا کمال دیکھو مالک کا کہ محبوب تمہیں دیا، پھر تم نے محبوب کو پتھر مارے، محبوب کو اللہ کے محبوب کو لو لہان بھی کیا، ارے اس کو فرشتہ برداشت نہ کر سکا، اور آگے کہتا ہے حضور حکم دے ان 2 پہاڑوں کو بلا دوں اور آپ کے دشمن غرق ہو جائیں، مگر وجود مصطفیٰ جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا تھا وہاں زبان سے نکلتا ہے نہیں، ان کو تباہ نہیں کرنا۔ حضور وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ اللہ کے محبوب کو جو پتھر مار رہے ہیں یہ جانتے نہیں۔ خدا کا ظرف دیکھو، اس نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا، پھر فرمایا محبوب ملے تو دھوم مچا دو، محبوب ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ اب گلیوں بازاروں کو سجانا، محافل کا انعقاد، مجالس کا انعقاد، کانفرنسز کا اعتماد اور لوگوں کو بلا بلا کے محافل میں لانا، یہ گویا کوئی سیلف میڈ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو اضافہ کر دوں گا اس نعمت میں، اور نہیں شکر ادا کرو گے تو شدید عذاب میں مبتلا کروں گا۔ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا نعمت کو یاد کرو، مگر دوسرا طریقہ یہ تھا اس نعمت کی دھوم مچا دو۔ اب اعتراض ہوا کہ ٹھیک ہے نعمت کو یاد کرو، ذکر مصطفیٰ کی محفل کرو، چرچا بھی کر لو، لیکن یہ تم نے ربیع الاول کی 12 تاریخ میلاد مصطفیٰ کے دن کو جشن کیوں بنا لیا؟ کہتے ہو نا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو میلاد مصطفیٰ کا دن یہ جشن والا، فرحت والا، خوشی والا دن کیسے بن گیا؟ تو میں نے کہا تیرا اعتراض لے کے قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتا ہے۔ قرآن کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ لوگوں نے میلاد مصطفیٰ کے دن کو جشن منا لیا، اے قرآن تو بتا کہ کیا یہ دن جشن کے طور پر منانا درست ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے 11واں پارہ سورہ یونس آیت 58، ارشاد ربانی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل آئے اور اللہ کی رحمت برسے تو چاہیے فلیفرحوا کہ لوگ فرحت کا اظہار کریں۔ اللہ فضل فرما دے، مطلق ہے نا حکم، مطلق حکم ہے، مطلق کا مطلب جو فضل بھی ہو، جسے تم فضل سمجھتے ہو،
جسے تم رحمت سمجھتے ہو، عزت ملے تو اللہ کا فضل اور رحمت سمجھتے ہو، دولت ملے تو اللہ کا فضل اور رحمت سمجھتے ہو، ارے تمہیں بیٹا ملے، جاب ملے، ویزا مل جائے، کائنات کی نعمت ملے، اسے تم اللہ کا فضل اور رحمت سمجھتے ہو۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب اللہ فضل اور رحمت دے تو فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ اللہ کا کرم جو ہوا، اللہ کا فضل جو ہوا، اگر اللہ کا فضل ہے تو تیری باڈی لینگویج سے پتا چلنا چاہیے کہ تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ اس کی مثال، ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے، ان کے بال گردآلود تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کی حالت کیا ہے، اس کی خدمت کی جائے تاکہ یہ اپنے حال بہتر کر سکے۔ وہ کہتے نہیں حضور، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر، خدمت کی نہیں ضرورت مجھے، ہیں پیسے میرے پاس۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے اوپر اللہ کا فضل رحمت ہے تو تیرے وجود سے نظر آنا چاہیے۔ پھر تو اپنا لباس دھو کے کیوں نہیں پہنتا، پھر تو صاف ستھرا کیوں نہیں ہو کے رہتا؟ تو تیرے اوپر اللہ کا فضل آ جائے، رحمت ہو جائے تو قرآن فرماتا ہے فَبِذَالِكَ، اس پر یہ جو فضل ہوا، یہ جو رحمت برسی، تو اس فضل اور رحمت کے آنے پر فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ اب سوال آیا، میلاد مصطفیٰ کو جشن منانا اس آیت کے ذیل میں آتا ہے؟ کیا حضور اللہ کا فضل ہے کہ ان کے آنے پہ خوشی منائی جائے؟ کیا حضور اللہ کی رحمت ہے کہ ان کے آنے پہ خوشی منائی جائے؟ تو ہم پھر قرآن کی طرف لوٹ گئے۔ یاد رکھے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، پیارے مصطفیٰ پاک کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ تجھے اس سچے عقیدے پر وکیل درست نہیں ملے، مقدمہ سچا بھی ہو، وکیل برا کر لیا جائے تو مروا دیتا ہے۔ ارے تیرے وکیل وہ ہیں جو تجھے ڈھولے سنا رہے ہیں، جو تجھے سرے سنا رہے ہیں، جو تجھے قرآن نہیں بتا رہے، جو تجھ تک مصطفیٰ کا پیغام نہیں پہنچا رہے۔ وکیل درست کر، تیرا مقدمہ سچا ہے، تیرا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اسی چیز کو لے کے قرآن کی بارگاہ میں جا کہ میلاد، جشن منانا، خوشی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کا فضل ہو فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت ہو تو خوشی مناؤ۔ اب سوال آیا کیا حضور اللہ کا فضل ہے؟ کیا حضور اللہ کی رحمت ہے؟ اگر فضل اور رحمت ہے تو خوشی منانا واجب ہو گیا۔ فَلْيَفْرَحُوا یہ امر ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، اور یاد رکھے امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ امر آ جائے، حکم آ جائے، وہ کام واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تم پہ واجب ہے، اللہ فضل اتارے اور رحمت نازل فرمائے تو خوشی مناؤ۔ سوال یہ آیا حضور اللہ کا فضل ہے؟ قرآن کی طرف گئے، قرآن فرماتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ لوگو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو قلیل اور تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر تم سارے تو شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ یہ تو تم پر اللہ کا فضل ہوا، فضل اللہ ورحمتہ، اللہ کی تم پہ رحمت ہوئی کہ اس نے تمہیں شیطان کی پیروی سے بچا لیا۔ وہ فضل اور رحمت کون ہے؟ وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے حضور اللہ کا فضل بھی ہے اور حضور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اور دوسری آیت آپ کو یاد ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ گویا اللہ تبارک و تعالی حضور کو فضل بھی فرما رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرا مصطفیٰ میرا فضل ہے، میری رحمت ہے۔ اور اگر تم حضور علیہ السلام کو، پیارے آقا کے وجود کو، سرکار کی تخلیق کو، حضور کے میلاد کو، حضور کی بعثت کو، تین مراحل ہے نا، اگر تم وجود مصطفیٰ کو اللہ کا فضل اور رحمت سمجھتے ہو تو تم پر جشن منانا اور خوشی منانا اس قرآن کے حکم سے واجب ہو گیا۔ قرآن کے حکم سے واجب ہو گیا۔ اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو اس پر خوشی مناؤ،
خوشی منانے کے طریقے جدا جدا ہو سکتے ہیں. کوئی ذکر نعمت کر کے خوشی منا رہا ہے، کوئی تحدیث نعمت کر کے خوشی منا رہا ہے، کوئی چراغاں کر کے خوشی منا رہا ہے، لیکن خوشی ضرور مناؤ. ذہن میں آیا؟ چراغاں کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ خوشی تو میں مناتا ہوں، لیکن یہ چراغاں کیوں کروں؟ ہم کہتے ہیں چلو چراغاں نہ کرو، مسجد کی بجلی کا بل دے دو. اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے نا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے میں اللہ کے گھر کا بجلی کا بل ادا کر دو. خوشی منانی ہے تو چراغاں نہ کرو، کوئی اور متبادل کر لو. تم کہتے ہو 12 ربیع الاول حضور کا میلاد نہیں، 9 ربیع الاول کو ہے. ہم کہتے ہیں چلو ہم 12 کو خوشی منائیں گے. اگر تمہارے بھی مصطفیٰ پاک اتنے ہی ہیں تو 9 کو خوشی مناؤ. کس نے؟ ارے ہم تو پورا مہینہ ہر روز کہیں نہ کہیں میلاد کی محفل ہوتی ہے، چراغاں ہوتی ہے، لنگر ہوتا ہے. ہم تو پورا مہینہ اور پورا سال اور زندگی کا ایک ایک ساتھ خوشی منا رہے ہیں. تم جس تاریخ پہ راضی ہو اس دن ہی خوشی منا لو. خوشی منانا، جشن منانا، یہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا تیسرا طریقہ. پہلا طریقہ نعمت کو یاد کیا جائے، دوسرا طریقہ نعمت کی دھوم مچائی جائے، تیسرا طریقہ جس دن نعمت اترے اس دن جشن منایا جائے. جشن عید میلاد النبی. اب لوگوں کا اعتراض آیا، ٹھیک ہے جشن منا لو، لیکن یہ دن عید کا دن کیسے بن گیا؟ یہ دن عید کا دن کیسے بن گیا کہ عیدیں تو فقط 2 ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. عیدیں 2 ہیں تو یہ تم نے تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ ہم کہتے ہیں بسم اللہ آ جاؤ. اگر تم خوشی منانے تک پہنچ گئے تو پھر صرف یہ مسئلہ رہ گیا کہ عیدیں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہے. تو اس چیز کو ایڈریس کر لیتے ہیں. یاد رکھیں عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو. عید کا لفظ بنا ہے عود سے. عود، عود کہتے ہیں لوٹ کے آنا. اس کا لغوی معنی لوٹ. وہ دن عید کا دن ہے جو لوٹ کے بار بار تمہاری زندگی میں آئے. لیکن یہ خاص ہے کہ جس دن کے اندر تمہاری خوشی لوٹ لوٹ کے آئے اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں. عید کا دن وہ ہے جس دن خوشیاں لوٹ کے آئیں. اب آپ کہتے ہیں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. میں کہتا ہوں تو مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تو نے پڑھا نہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس دونوں صحابی ہیں اس لیے عنہما. عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک، یہ جمعے کے بارے میں فرمایا، یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بابرکت بنایا ہے. پس جو کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، پاسبل ہو سکے تو خوشبو لگا کے آئے، اور مسواک کرنا تم پہ لازم ہے تاکہ تمہاری منہ کی سمیل قریبی بیٹھے مسلمان کو پریشان نہ کرے. دوسری حدیث پاک میں فرمایا، یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ راوی ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے، پس تم اپنے عید کے دن کو روزے کا دن مت بناؤ. جمعہ عید کا دن ہے تو عید کا دن ہے تو کھاؤ پیو، اس عید کے دن کو روزے کا دن نہ بناؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری روٹین ہے کہ تم جمعے کی اول آخر پہلے سے روزہ رکھتے ہو، جمعرات کا روزہ رکھتے ہو، ساتھ جمعے کا رکھتے ہو، تو چلو جمعے کا عید کا دن ہے عید کا کھانے پینے کا دن تھا، لیکن چلو تم اب روزہ رکھ لو. جمعے کا رکھتے ہو، ساتھ ہفتے کا رکھتے ہو، تو چلو اس کے ساتھ روزہ ملا کے رکھتے ہو تو رکھ لو. حدیث پاک یہ ہے کہ جمعہ عید کا دن ہے، تم اپنے عید کے دن کو یوم سیام روزے کا دن مت بناؤ، مگر یہ کہ تم نے اس کی قبل یا اس کے بعد روزہ رکھا ہو تو خالی جمعے کے دن عید کا دن بنا دیا، اور عید کا دن بنا کر فرمایا کہ اس دن روزہ نہ رکھو، خوشی مناؤ، کھاؤ پیو. تیسری حدیث پاک میں
امام طبرانی المعجم الکبیر میں فرماتا ہے ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر. فرمایا یہ جو جمعہ کا دن ہے نا یہ تمہارے سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں سارے دنوں سے عظیم دن ہے. یہاں تک فرمایا کہ یوم اضحیٰ اور یوم فطر یعنی جمعہ کا دن عید کا دن ہے اور جمعے کی عید یہ عید الفطر سے بھی بڑا دن ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے. حضور پاک نے فرمایا اور یہ فرمان طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا. جمعہ عید کا دن ہے، غسل کرو، خوشبو لگاؤ. کیوں عید کا دن ہے؟ یہ عید الفطر سے بھی افضل، یہ عید الاضحیٰ سے بھی افضل. کیوں؟ اگلی حدیث پاک، چوتھی حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کے دن عید بنا لو. کہتے ہیں عید کیوں بناتے ہو؟ عیدیں تو دو ہیں. ہم اس پر ایڈریس کر رہے ہیں کہ عیدیں دو ہی ہیں. کیا ان کا سوال یا اعتراض درست ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جمعہ بھی عید ہے اور جمعہ عید ہونے کا مطلب ہے سال میں 52 جمعے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سال میں 52 عیدیں تو تم یوم جمعہ کی مناتے ہو اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو شامل کرو تو عیدیں کتنی ہو گئیں؟ 54. گویا یہ حدیث پاک، چوتھی حدیث ابھی بیان کر رہا ہوں، 3 بیان کر چکا. گویا یہ 54 عیدیں تو تم شریعت کے دائرے میں رہ کے احادیث کی روشنی میں پہلے مناتے ہو. ابھی آپ عید منانے کے لیے آئے، آپ نے جاب چھوڑ دی، کام روک دیا، دنیا داری کو ترک کر دیا، اچھا لباس نکالا، پریس کیا، غسل کیا، خوشبو لگائی، دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ گئے. گھنٹہ یہاں صرف کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، عبادت کر کے نماز ادا کر کے پھر ایک دوسرے سے ملیں گے، مصافحہ کریں گے، معانقہ کریں گے. ارے ہوا کیا؟ کہتے ہیں جی عید کا دن ہے، جمعہ عید کا دن ہے. لیکن یہ عید کا دن کیسے بنا؟ جمعہ عید الفطر سے بھی عظیم ہے، جمعہ عید الاضحیٰ سے بھی عظیم ہے. امام طبرانی نے لکھا جمعہ کو ہوا کیا؟ چوتھی حدیث پاک، یہ حدیث پاک آتی ہے سنن ابو داؤد شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اوس بن اوس راوی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ سعقۃ وفیہ نفخۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی او کما قال. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، جمعہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے. حضور نے گفتگو کی ابتدا کی، جمعہ افضل ہے، سال کے 52 جمعے عید الفطر عید الاضحیٰ سے افضل ہے، جمعہ عید کا دن ہے. کیوں؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، جمعہ سارے دنوں کا افضل ہے. حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، یہ تخلیق آدم کا دن ہے. آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی اس دن تخلیق ہوئی، اس لیے یہ جمعہ عید کا دن ہے، سارے دنوں سے افضل ہے. عید الفطر میں کسی نبی کی ولادت نہیں ہوئی، عید الاضحیٰ میں کسی نبی کی ولادت نہیں ہوئی، اس لیے حضور پاک نے فرمایا یہ عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی جمعہ افضل ہے. اور ان ھذا یوم عید، یہ عید کا دن ہے. حضور ہوا کیا؟ فرمایا فیہ خلق آدم، یہ تخلیقی آدم، پیدائش آدم اور ولادت آدم کا دن ہے. گویا جمعہ عید بن گیا، عید میلاد النبی اور عید تخلیق نبی بن گیا. اگر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن جمعہ عید بن جائے، حدیث سے ثابت ہو جائے اور تم ہر ہفتے بعد وہ عید مناؤ، سیلیبریٹ کرو، چھٹی کرو، نہا دھو کے مسجد بھی آ جاؤ، اس عید پر کسی کا اعتراض نہ ہو. ارے عید آدم علیہ السلام کے تخلیق کا دن اگر عید کا دن بن جاتا ہے تو ذرا یہ بھی تو دیکھو میرے مصطفیٰ پاک کے میلاد کا دن عید کیوں نہ بنے؟ ارے آدم کون ہے؟ آدم وہ ہے جن کی توبہ اللہ مصطفیٰ کے صدقے سے قبول فرماتا ہے. ارے آدم وہ ہے جن کی توبہ اللہ حضور کے صدقے سے قبول فرما رہا ہے. تو آدم کی تخلیق کا دن
اگر عید کا دن ہے تو جن کے صدقے توبہ قبول ہوئی، پھر ان کی آمد کا دن وہ عیدوں سے بڑی عید کا دن ہے۔ ایک اور دلیل قرآن سے لے لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا منقول ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ سورۃ المائدہ ہے، میلاد شریف کا دن عید کیسے بن گیا؟ ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ قرآن کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ، پکا پکایا بنا بنایا تیار کھانا، دسترخوان نعمت ہم پر آسمانوں سے نازل فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جس دن وہ بنا بنایا پکا پکایا کھانا دسترخوان نعمت تو ہم پر نازل کرے گا، تکون لنا عیدا، پکا پکایا کھانا آیا تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے گا، صرف ہمارے لیے نہیں، لأولنا وآخرنا، عیسیٰ کے ماننے والے پہلوں کے لیے بھی وہ عید کا دن ہے، اور عیسیٰ کے ماننے والے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ دن عید کا دن ہے جس دن ان پر دسترخوان نعمت نازل ہوا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، گویا اللہ کی طرف سے دسترخوان نعمت نازل ہو تو وہ دن عید کا دن بن جائے۔ اب آپ سوچو، جس دن اللہ کی ساری نعمتوں کی وجہ نازل ہو، جس کے سبب اللہ نے ساری نعمتیں کائنات میں تقسیم فرمائی، بخاری میں آتا ہے، میں نے کیا سنی کا عقیدہ ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، بخاری میں آتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا فرماتا ہے اور اللہ کی ہر عطا حضور فرماتے ہیں در مصطفیٰ سے تقسیم ہوتی ہے۔ گویا ایک نعمت اترے وہ دن عید کا دن بن جائے، تو جب ساری نعمتوں کا تقسیم فرمانے والا اترے تو کیا وہ دن عید کا دن نہ بنے؟ ایک یہودی حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، آج کہتا ہے میں نے سنا ہے تکمیل دین والی آیت نازل ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ عمر فاروق کہتے ہیں بالکل ایسی بات ہے۔ یہودی کہتا ہے اللہ، اگر یہ آیت دین مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کا مطلب حضور آخری نبی بن گئے۔ یہودی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے اگر یہ آیت یہودیوں پہ نازل ہوتی نا ہمارے اوپر، ہماری کتاب میں آ جاتی اور ہماری کتاب آخری کتاب ٹھہرتی، ہمارے پیغمبر آخری نبی بن جاتے، تو اس آیت کے اترنے کے دن یہودی ہم تو عید مناتے، اور تو مسلمانوں نے اس آیت کو ہضم کر لیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ عمر فاروق مسکرائے، کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ آیت تمہارے پاس آتی تکمیل دین والی، تم عید مناتے تو ہمارے لیے وہ دن ایک عید کے برابر نہ تھا، ہما لنا عیدان، تم ایک عید مناتے، ہم نے اس قرآن میں آنے والی تکمیل دین کی آیت کے نازل ہونے پر ہمارے لیے وہ دن دو عیدوں کے برابر تھا، ایک یوم عرفہ تھا اور وہ بھی مسلمانوں کی عید ہے، اور دوسرا وہ جمعے کا دن تھا، یہ بھی عید ہے۔ عمر کہتے ہیں تمہارے لیے وہ دن عید کا دن بنتا، ایک آیت اتری، ہمارے لیے ایک آیت اترنے کا دن دو عیدوں کے برابر ہے۔ اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک آیت اترے وہ دن عید بن جائے، جس دن پورا قرآن نازل ہو وہ شب قدر بن جائے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر بن جائے، اور جس دن صاحب قرآن نازل ہو، وجود مصطفیٰ کائنات میں جلوہ افروز ہو، اس دن تیرے لب پہ سوال شکوہ اور اعتراض آ جائے کہ یہ دن عید کا دن کیسے بن گیا، ارے یہ دن ویسے عید کا دن بن گیا جیسے ایک آیت اترے تو وہ دن دو عیدوں کے برابر ہے، قرآن اترے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور صاحب قرآن اترے تو وہ دن کل کائنات سے افضل دن بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں آخری بات، ہر سال چلو حضور پاک کا میلاد تھا، جب سرکار پیدا ہوئے تو خوشی ہو گئی، اب ہر سال اسی دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ کیا تک بنتا ہے؟ میں نے کہا پیر پیڈے کر، ہر سال شب قدر مناتے ہو، رات کو تلاش کرتے ہو،
اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں، ہر سال لیلۃ القدر مل جائے تو تیری بخشش ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہر سال 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ارے لیلۃ القدر تم مناتے ہو، قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے۔ کہتا ہے نہیں، قرآن تو ایک مرتبہ آیا، قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا، مگر اس رات کو اللہ نے لیلۃ القدر کی صورت میں قیامت تک آنے والے ہر سال میں ایک دن مقرر کر دیا کہ وہ رات سیلیبریٹ کی جائے کہ اس رات کو قرآن نازل ہوا۔ اگر ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے تو ایمان کے مفتی سے پوچھو، دل کے مفتی سے فتویٰ لو، جس رات صاحب قرآن نازل ہوا وہ کتنی راتوں سے افضل ہوگی؟ اگر دل میں ایمان ہے تو ذرا مفتی تمہیں جواب دے گا کہ ہمیں کل کائنات ملی ہے تو وجود مصطفیٰ کی برکت سے ملی ہے۔ ہماری ساری عیدیں عید میلاد النبی پر قربان ہے، ہمارے سارے لمحات اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر میں بیت جائیں، تب بھی اس نعمت پر ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ احباب ذی وقار، اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری لگوانے کے دن ہوتے ہیں۔ اب پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ ہر موقع پہ آپ باہر نکلتے ہیں، جب آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو جلوس کے لیے پھر سارے باہر نکلتے ہیں۔ مفادات کو ٹھیس پہنچے تو سارے ورکر نکلتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ اس طرح جلوس کرنا، اس طرح ہڑتال کرنا، اس طرح سڑکوں پہ نکلنا جائز ہے یا؟ جب مفادات کو ٹھیس پہنچے، سڑکوں پہ نکلنا اور دھوم مچانا اس بات کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، اگر یہ جائز ہے تو جب سب لوگوں کے مفادات کو تحفظ ملے جس دن، تو اس دن اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے نکلنا یہ ہمارے اوپر اخلاقاً واجب ہے۔ جہاں پر بھی جلوس نکلے باوضو با ادب ہو کے اس میں شامل ہو، اول تا آخر ادب، سراپا ادب بن کے اس میں شامل ہو، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ آپ کے وجود سے کسی کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ حضور آئے لوگوں کی اذیت مٹانے کے لیے۔ آپ حضور کے دن کو سیلیبریٹ کریں اور لوگوں کو تکلیف دیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد پر، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔